السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ السلام علیکم حضرت میں علی احمد بول رہا ہوں رامپور سے۔ ابھی فی الحال کویت میں ہوں، اور ماشاء اللہ سے آپ جو ہیں کویت میں بہت اچھے طریقے سے ماشاء اللہ سے چھا رہے ہیں، اور آپ کی میں ماشاء اللہ سے بہت زیادہ سنتا ہوں آپ کی گفتگو، اور بہت اچھی لگتی ہے۔ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ ماشاء اللہ سے۔ اللہ آپ کو اور زیادہ علمی اور زیادہ توفیق عطا فرمائے ان لوگوں سے لڑنے کی، اور ان لوگوں کا منہ انہی کے ہاتھوں سے کالا کروانے کی۔ اللہ آپ کو اور توفیق عطا فرمائے۔ حضرت میں جو ہوں کچھ بھی نہیں جانتا تھا کہ سنی دیوبندی وہابی کیا ہوتے ہیں۔ جب سے آپ یہ ویڈیو میں سننا شروع کری ہیں، جب سے مجھے معلوم پڑ گیا ہے کہ ہاں یہ لوگ کیسے ہیں، اور ہم لوگ اللہ کا شکر الحمدللہ کہ ہم لوگ شروع سے ہی سنی ہیں، اور ابھی بھی سنی ہیں الحمدللہ، اور مرتے دم تک سنی ہی رہیں گے۔ وہ نعت کا ایک شعر بھی مجھے یاد آ گیا حضرت کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ ٹھیک ہے حضرت میں یہ بول رہا تھا کہ جیسے کہ ہم لوگ کیا نام ہے، نماز جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں، جیسے 4 رکعت نماز فرض پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر 2 رکعتوں میں سورت ملائی جائیں گی، ٹھیک ہے، اور باقی کی 2 رکعتوں میں کس طریقے سے پڑھی جائے گی، یہ حضرت تھوڑا مجھے بتا دیجئے۔ اور جیسے کہ ہم سے سورت ملانے میں یا سورت پڑھنے میں، یا جیسے ہم لوگ اتحیاتو کے لیے بیٹھتے ہیں 2 رکعت کے بعد، جیسے ہمیں سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے، تو وہ ہم خالی اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ایک سائڈ کو سلام پھیر کے پھر سجدہ سہو کریں گے، یا پوری اتحیاتو پڑھ کے اور درود ابراہیم پڑھنے کے بعد بھی جب سلام پھیریں گے؟ حضرت اس بارے میں بھی بتا دینا، اور اس کا جواب حضرت آپ یوٹیوب پہ دینا، تاکہ مجھ جیسے جو اور لوگ ہیں ان لوگ کی بھی اصلاح ہو جائے۔ نماز پڑھنے کا پورا مکمل طریقہ آپ بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، جیسے کہ ہم لوگ 4 رکعت نماز فرض پڑھیں گے، تو شروع کی 2 رکعت میں سورت کس طریقے سے ملائی جائیں گی، اور بعد کی 2 رکعتوں میں کیسے کر کے پڑھے جائیں گی؟ بعد کی 2 رکعتیں اس میں صورتیں ملائی جائیں گی یا نہیں؟ حضرت میں اس چیز کو نہیں جانتا ہوں، آپ سے میری مطلب پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے پڑھی جائے گی نماز، کیونکہ میں جو ہوں اس بات کو نہیں جانتا ہوں۔ ٹھیک ہے حضرت، اور جیسے کہ ہم نے 4 رکعت نماز کی نیت بانی، سنت ہو یا فرض، تو حضرت جیسے کہ ہم نے دوسری رکعت میں ہم نے مطلب اتحیاتو نہیں پڑھا، اور ہم بے دھیانی میں تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو حضرت ہمیں جب یاد آ گیا کہ ہم نے نماز مطلب اتحیاتو نہیں پڑھی ہے، ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو حضرت ہم پھر کس طریقے سے مطلب اس کو نماز کو وہ پوری کریں گے، یا مطلب سجدہ سہو کس طریقے سے کریں گے، یا مطلب وہ نماز ہماری پھر کیا ہمیں دوبارہ پڑھنا پڑے گی جو ہم نے نیت بانی ہے، سنت ہو یا فرض ہو؟ اور حضرت وطروں میں کس طریقے سے مطلب صورتیں ملائی جائیں گی، یا مطلب کس طریقے سے مطلب نیت بانی جائے گی، اس کا حضرت تھوڑا بتا دیجیے۔ اور حضرت اس کا جو ہے آپ جو ہے یوٹیوب پہ جواب دینا حضرت، تاکہ مجھ جیسے جو اور بھی لوگ ہیں ان کو بھی تھوڑا معلوم پڑ جائے گا، کیونکہ حضرت آپ تو جانتے ہی ہیں کہ انسان جو ہے آج کل کاروباروں میں اور کاموں میں زیادہ لگا ہوا ہے،
اس لیے ٹائم نہیں مل پاتا ہے، اور پھر شیطان کا بھی ہر وقت ساتھ ہے کسی اگر اچھا کام کوئی سننی ہے یا کوئی اچھی بات سننی ہے تو اس کو روکنے میں یا وسوسہ ڈالتا ہے، اور آپ حضرت مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تو نہیں آ پاتا ہے، مطلب نہیں کر پاتا آدمی، مجبوری میں کاروبار میں لگا ہوتا ہے، کچھ ہوتی ہیں پریشانیاں اپنی اپنی، جیسے میں ہوں، میں اپنا جانتا ہوں، تو اسی طریقے سے جو اور لوگ ہیں میری طرح ان لوگ کو بھی معلوم پڑ جائے گا۔ آپ اس کا جواب یوٹیوب پہ دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی علی احمد بھائی، آپ کا میں نے یہ آڈیو سنا، اور اس آڈیو میں آپ نے یہ معلوم کیا ہے، یہ پوچھا ہے کہ فرض نماز جب ہم پڑھیں گے تو سورت کس طرح جو ہے ملائیں گے، کئے رکعتوں میں ملائیں گے، اور کس طرح جو ہے ہم کو فرض پڑھنے ہیں۔ تو فرض نمازوں کی جو پہلی 2 رکعتیں ہیں ان میں ثنا کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت آپ کو پڑھنی ہے، کوئی سورت ملانی ہے۔ اسی طرح جو ہے پھر جب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو اس میں بسم اللہ پڑھ کر صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر کوئی سورت ملانی ہے۔ پھر اس کے بعد جو آپ تیسری اور چوتھی رکعت پڑھیں گے تو اس میں صرف بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ جو ہے صرف خالی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور آمین کہہ کے دونوں رکعتوں میں لاسٹ والی میں رکوع میں چلے جائیں گے۔ لاسٹ کی جو 2 رکعتیں ہیں فرضوں کی، اس میں آپ کو صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی سورت نہیں ملانی ہے۔ اچھا، دوسری بات آپ نے یہ کہی ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہم جو سجدہ سہو کرتے ہیں وہ دونوں طرف کو سلام پھیرنا ہے یا ایک طرف سلام پھیرنا ہے؟ تو اگر جیسے کوئی بھول چوک ہو گئی ہے، جیسے مان لیجئے مثال کے طور پہ آپ نے سجدے 3 کر لی ہیں دھوکے سے، اور آپ کو یہ دھیان آیا کہ سجدے ہمارے 3 ہو گئے ہیں، یا پھر کوئی واجب چھوٹ گیا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ قاعدہ اولیٰ میں ہم نے تشہد جو ہے چھوڑ دیا، تشہد بھول گئے اور ایسے ہی کھڑے ہو گئے، تو کیا کریں؟ تو اگر بالکل آپ سیدھے کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ کو بعد میں دھیان آیا ہے تو آپ جو ہے وہ تیسری رکعت پوری کریں، پھر چوتھی رکعت پوری کریں، پھر جب آپ چوتھی رکعت میں تشہد میں بیٹھیں گے تو صرف التحیات تشہد پڑھیں، ٹھیک ہے، تشہد پڑھیں، یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ پورا پڑھ کے عبدہ ورسولہ تک آپ سلام پھیریں داہنی طرف، پھر اس کے بعد جو ہے ایک طرف سلام پھیریں اور 2 سجدے کریں، ٹھیک ہے، 2 سجدے کرنے کے بعد میں پھر سے جو ہے آپ تشہد پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یعنی التحیات پڑھیں گے، پھر اس کے بعد درود پڑھیں گے، ٹھیک ہے، پھر دعا پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے آپ سلام پھیریں گے۔ اچھا، دوسری چیز آپ نے وتر کا بھی بولا ہے کہ وتر میں جو نماز پڑھتے ہیں، وتر میں جو سورت ملائی جاتی ہے وہ کیسے؟ تو وتر کی 3 رکعتوں میں جو ہے سورت ملائی جائے گی، ٹھیک ہے، وہ جو تیسری رکعت ہے اس میں سورت ملانے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر، ٹھیک ہے، سورت جیسے آپ نے تیسری رکعت میں الحمد شریف پڑھا، سورت ملائی، سورت پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے، یعنی رفع یدین کرنا ہے نا، اس کو رفع یدین کہیں گے، یعنی ہاتھ اٹھائیں گے کانوں تک ہاتھ اٹھا کے، صرف وتروں میں حنفی مسلک میں کان اٹھائے جاتے ہیں، باقی وہابی دیو کے بندروں میں وہابیوں میں جو کیا جاتا ہے، وہابڑوں میں، اہل خبیثوں میں، تو ان کا تو معاملہ الگ ہے، وہ تو کہتے ہیں ہم کسی کے مقلد نہیں، وہ بولتے ہیں کہ ہم کسی کے مقلد نہیں، مگر وہ شافعی مسلک کی تقلید کرتے ہیں۔ بہرحال اس معاملے میں خیر میرا ادھر میٹر نہیں ہے میرا۔ تو یہاں پر سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد، سورت پڑھنے کے بعد آپ کو کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے دعا قنوت پڑھنا ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ یہ پڑھنا ہے، اس کے بعد جو ہے آپ رکوع میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، اسی طرح پھر آپ اپنی نماز پوری کر لیں گے۔
ٹھیک ہے، اگر اور کوئی بات میں بھول رہا ہوں تو دھیان دلا دیجیے گا۔ بہرحال ویسے آپ نے یہی سب بولا ہے اور میں نے آپ کو یہ سب بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ سجدہ سہو کیا جاتا ہے یا تو فرض کی زیادتی پر، جیسے ہم سے دو سجدوں کی جگہ 3 سجدے ہو گئے ہیں، تو یہ فرض کی جو ہے وہ زیادتی ہو گئی ہے، تو یہاں جو ہے سجدہ سہو واجب ہو گیا، یا پھر کوئی واجب چھوٹ گیا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے آپ کو سجدہ سہو کرنا ہوگا، یا اور کئی ساری چیزیں ہیں، خیر ٹھیک ہے۔ جیسے مان لیجئے آپ نے تشہد نہیں پڑھا، یہاں بھی جو ہے آپ سے بھول ہو گئی، یہ بھی جو ہے واجب ہے بیچ رکعت میں بیٹھنا، قاعدہ جو ہے اولا جو ہے اس میں تشہد پڑھنا واجب ہے، وہ آپ سے چھوٹ گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، تب جا کے سجدہ سہو کی ضرورت پڑتی ہے، اور سجدہ سہو جو کیا جاتا ہے وہ سلام پہلے ایک طرف پھیرا جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں دوبارہ سے جو ہے تشہد پڑھا جاتا ہے، درود پڑھا جاتا ہے، دعا پڑھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے، ٹھیک ہے حضرت۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔